السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں مضمون کیسے لکھا جائے۔ گزشتہ سبق میں پیراگراف، تخیل وغیرہ سے آپ واقف ہو چکے اور ساتھ ہی آپ مضمون کی تعریف اور تعارف جان چکے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ مضمون کس طرح تیار کیا جائے، کس طرح اسے شروع کیا جائے اور کیسے آپ لکھیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے تخیل کی مدد سے کسی ایک موضوع پر سوچ کر پیراگراف تیار کرنے کا طریقہ سیکھ لیا۔ اب مضمون کیسے لکھیں گے اسے سمجھتے ہیں۔ کسی مضمون کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے عنوان یعنی موضوع طے کیا جائے۔ مضمون کا عنوان ایسا ہونا چاہیے جو نفس مضمون کی طرف رہنمائی کر رہا ہو، پھر اس پر مسلسل غور کیا جائے۔ جیسا کہ تخیل کے تحت تفصیلاً گزر چکا ہے، انہی طریقوں کو سامنے رکھ کر خوب غور و فکر کیا جائے۔ جب بھی ذہن میں کوئی بات آئے اسے رف کاپی میں محفوظ کر لیں۔ جب مضمون نگار موضوع سے متعلق تمام باتوں اور ہر طرح کی معلومات کو رف کاغذ میں تحریری شکل میں تیار کر لے اور اسے یقین ہو جائے کہ وہ ایک خاص اسلوب میں عمدہ طریقے سے ان تمام باتوں کو باہم مربوط کر کے ایک ساتھ ملا کر ترتیب وار پیش کر سکتا ہے، تو اب اپنی حاصل شدہ معلومات کو ذہنی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر دے۔ نمبر 1 تعارف و تمہید، نمبر 2 تفصیلات و مواد، نمبر 3 خلاصہ و نتیجہ اور اہم پیغام۔ اب آپ سب سے پہلے تعارف لکھیں، پھر تمام معلومات کو اچھے سے اچھے انداز میں پیش کریں اور آخر میں اس پورے مضمون کا خلاصہ اور نچوڑ اچھے پیغام کے ساتھ لائیں۔ ساتھ ہی تجویزیں اور لائحہ عمل بھی پیش کریں۔ پورے مضمون کو متعدد پیراگراف میں پیش کیا جائے اور ممکن ہو تو ہر ایک پیراگراف کا الگ الگ عنوان متعین کر دیا جائے۔ پیراگراف کے عناوین کو ذیلی عناوین کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ تعارف کس طرح ہونا چاہیے، مواد کیسا ہونا چاہیے اور خلاصہ کس طرح تیار کیا جانا چاہیے، اسے ہم جانتے ہیں۔ تعارف ایسا دلچسپ ہو کہ قاری کو مکمل مضمون پڑھنے پر آمادہ کر دے۔ تفصیلات ایسی ہو کہ مستند معلومات پر مشتمل ہو، ہر سنی سنائی بات نہ ہو، سچی اور جھوٹی باتیں خلط ملط نہ ہو، بلکہ صرف بالکل صحیح اور سچی باتیں ہی ہو۔ اختتام ایسا ہو کہ قاری کو اس موضوع سے متعلق بہت زیادہ تشنگی محسوس نہ ہو۔ یوں تو علمی تشنگی مکمل طور پر دور ہو ہی نہیں سکتی، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے اونٹ کے متعلق مضمون لکھا ہے تو اسے مکمل مضمون پڑھنے کے بعد قاری یہ نہ سوچے، پڑھنے والا یہ نہ سوچے کہ اونٹ کے بارے میں کچھ خاص معلومات حاصل نہیں ہوئی۔ ممکن ہے کہ مکمل مضمون تیار ہو جانے کے بعد یہ محسوس ہو کہ عنوان اس سے بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے تو عنوان بدل دے۔ یہ ساری چیزیں مسلسل محنت سے حاصل ہو جائے گی، بس مسلسل مشق و تمرین اور محنت کرتے رہنا ضروری ہوگا۔ کسی بھی موضوع پر لکھتے وقت خاص طور سے ترتیب دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ترتیب فطری ہو یعنی طبعی ہو۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ترتیب کے لحاظ سے بالکل درست اور صحیح ہو۔ اس کو سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے وجود میں آنے سے شروع کریں، پھر نشو نما، بڑھوتری اور اختتام کو زیر بحث لائیں۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس موضوع کے عنصر یعنی چیزوں کو متعین کر لیں۔ جب چند عناصر اکٹھے ہو جائیں تو ترتیب دینا شروع کر دیں اور اس وقت اس کے وجود، نشو نما اور اختتام کو ترتیب وار پیش کریں۔ مثلا آج کا موضوع انسان ہے، اب اس کے عناصر فطری ترتیب پر لکھتے ہیں۔ جب ہم نے انسان کے موضوع پر سوچا تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے اس کی پیدائش، اس کے بعد بچپنا، اس کے بعد جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا اور آخر میں موت کا نقشہ ذہن میں آیا۔ لہذا مضمون تیار کرتے وقت بھی اسی ترتیب کو سامنے رکھ کر لکھیں۔ اسی طرح اگر قلم پر مضمون لکھنا ہو تو اس کے عناصر ترتیب وار یہ ہوں گے: نمبر 1 قلم کی ایجاد، نمبر 2 قلم کی بدلتی شکلیں، نمبر 3 قلم کے استعمال، نمبر 4 قلم کے فوائد،
نمبر 5 قلم کے نقصانات، نمبر 6 خلاصہ اور اہم پیغام۔ یاد رہے کسی بھی چیز کا سب سے پہلے وجود ہوتا ہے، اس کے بعد اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس کی شکلیں بھی بدلتی ہیں۔ عروج کا زمانہ آتا ہے، پھر زوال کا زمانہ آتا ہے، اس کے بعد اس چیز کا اختتام ہو جاتا ہے۔ بس اسی ترتیب سے ہر چیز کو پیش کر کے موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کے عملی مشق کی طرف۔ گزشتہ سبق میں کسی ایک موضوع پر الگ الگ پیراگراف تیار کر کے بات پیش کرنے کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا اور اس کی مشق بھی آپ نے کر لی۔ اب تخیل، غور و فکر اور سوچ و بچار کی مدد سے کسی ایک موضوع کے تحت الگ الگ پیراگراف کی شکل میں باتیں جمع کر کے ان کو ذہنی اور تحریری طور پر 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ نمبر 1 تمہید، جو کہ مضمون کا تعارف ہو۔ نمبر 2 مواد، جس میں مضمون سے متعلق تمام باتیں فطری ترتیب پر مرتب انداز میں موجود ہوں۔ اب اخیر میں اختتامیہ یعنی مضمون کا خلاصہ اور ساتھ ہی اس اہم پیغام کو بھی شامل کریں جو آپ اس سے دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح اپنی سوچی ہوئی باتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پیش کریں۔ اب کسی ماہر استاد کے سامنے اپنی تحریر پیش کریں، ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ اس طرح آپ فکری مضمون سے قریب ہو جائیں گے اور مزید کچھ اہم ہدایات کی روشنی میں آپ جلد اس پر قابو پا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان تک ہماری ویڈیوز پہنچ سکیں۔